بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم آپ کے سامنے کتاب انتصار ولایت عصر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج اس کا 12واں باب آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور اس ساری ایکسرسائز کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم ان رویوں کو دریافت کریں کہ جو کربلائیوں نے اپنے زمانے کے پاک امام کے ساتھ اختیار فرمائے اور عظیم منازل پر فائز ہو گئے۔ ہم کربلا سے یہ درس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے۔ دوستو، شہنشاہ زمانہ کے انتظار کے بارے میں ہزاروں احادیث موجود ہیں۔ انتظار وہ فریضہ ہے کہ جس کے سامنے جملہ عبادات اور فرائض دم توڑ دیتے ہیں۔ انتظار افضل ترین عمل ہے، اور فضیلت ہے کہ انتظار میں مشقت بھی ہو۔ میں کتاب عرفان حجت سے ایک حدیث مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ برا نہ منائیے گا، حدیث امام ہے، جو شخص ہمارے آخری فرزند کے انتظار سے صرف ایک دن غافل رہے گا، وہ ہمارا شیعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو شخص پورا عشرہ انتظار سے غافل رہا تو وہ ہمارے مذہب سے بھی خارج ہے، اور جو انتظار سے ایک مہینہ غافل رہا اور مر گیا تو اس ملعون کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دو، یہ مسلمانوں کے قبرستان کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو انتظار امام اتنی اہم عبادت ہے کہ اگر کوئی اس سے ایک دن بھی غافل رہے تو وہ بقول امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے شیعوں میں شامل نہیں۔ 10 دن رہا تو ہمارے مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور ایک مہینہ انتظار سے غافل رہا اور مر گیا تو اسے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا حکم ہے۔ تو انتظار امام اتنی اہم ایک عبادت بھی ہے اور فریضہ بھی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس سے غافل نہیں ہوں گے۔ آج کتاب نمبر 12 درس کربلا کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہم اس بات کا بار بار اعادہ کر رہے ہیں کہ اگر دین حق کی جامع اور مختصر تعریف کرنا چاہیں تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ دین حق اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مثبت رویوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر ہم رویوں کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے سامنے 2 فردیں آتی ہیں، یعنی پہلے وہ افراد جو کسی سے کوئی رویہ رکھتے ہیں یعنی فاعلین ہیں، دوسرے وہ افراد جن سے کوئی رویہ رکھا جاتا ہے یعنی مفعولین ہیں۔ اب یہ تو ایک نصی حقیقت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت سے فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، فرمایا ہم تم میں 2 بھاری اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک اللہ عز و جل کی کتاب ہے اور دوسری ہماری اطرت ہے۔ اس معاملے میں عرفاء عظام کا خیال ہے کہ کتاب اللہ سے مراد قرآن پاک نہیں بلکہ قرآن ناطق یعنی زمانے کا پاک امام ہی ہے، اور آیا مذکور کے معنی یہ فرمائے ہیں کہ یہاں دو چیزوں کا جو ذکر ہے، اس میں ایک تو عمومی طور پر پوری آل پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جسے آل پاک پر بھی اولیت حاصل ہے، وہ قرآن نہیں ہو سکتا بلکہ وہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہر زمانے کا امام ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ کتاب صامت کو کتاب اللہ پر اولیت دینا اسلوب ناطقین اور اسلوب ادب کے بھی خلاف ہے، اور عقیدے اور عرفان کے بھی خلاف ہے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ جس نے حسبنا کتاب اللہ کہا تھا اور جواب میں اسے قوموا انی فرما کر نکال دیا کیا تھا، تو یہ بات ثابت کرتی ہے کتاب اللہ سے مراد قرآن پاک نہیں، ورنہ
اس نے اولین چیز کو کافی کہہ دیا تھا تو اسے سمجھایا جا سکتا تھا کہ بڑی چیز کو مان رہے ہو تو چھوٹی چیز یعنی اطرت کو بھی مان لو، ڈانٹا نہیں جا سکتا تھا۔ اس طرح کے بہت سے دلائل ان کی طرف سے دیے جاتے ہیں کہ جن کا تعلق عرفانیات سے ہے، اور ہم یہاں دین نصرت کی بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم وہ عمومی ترجمہ ہی لیں گے جو عام طور پر منقول ہے کہ ہم دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک کتاب اللہ یعنی قرآن اور ایک پاک اطرت علیہم الصلوات والسلام۔ اب اس فرمان کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں 3 فردوں کا تذکرہ ہے۔ پہلے ایک امانت چھوڑنے والے یعنی جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے وہ چیزیں جو امانت کے طور پر چھوڑی جا رہی ہیں، اور تیسرے وہ لوگ جنہیں ان سے تمسک کی تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ اگر تم نے ان 2 چیزوں کو تھامے رکھا اور ان سے تمسک رکھا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جن لوگوں کو تمسک کا حکم ہے یعنی امت، تو ان کے گمراہ ہونے کا امکان موجود ہے، اور جن چیزوں سے تمسک کا حکم ہے یعنی قرآن اور اطرت طاہرہ، ان میں ہدایت کی کلی صلاحیت موجود رہتی ہے۔ اب کوئی آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ امت اور پاک اطرت میں کوئی فرق نہیں ہے؟ یہ بھی ہے کہ بقول عوام قرآن اور اطرت کی وصیت فرمائی گئی اور قرآن و اطرت سے تمسک کی تاکید فرمائی گئی، اور اس تمسک کی جزا ہدایت ابدی ہے، تو اس میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطرت کو قرآن کے ساتھ بیان فرمایا ہے، نہ کہ امت کے ساتھ۔ تو پاک اطرت علیہم الصلوات والسلام کو قرآن کی مثیل و نظیر تو کہا جا سکتا ہے، امت کی نہیں۔ اور اگر امت اطرت کی مثل بننے کی تمنا کرے تو پہلے قرآن کی مثل بننے کی صحیح مذمومہ کرے، اس کے بعد اطرت کی مثل کہلائے، کیونکہ قرآن کی مثل تو جن و انس مل کر بھی نہیں لا سکتے، کوئی نام نہاد مولوی کیسے لا سکتا ہے؟ بات دوسری طرف جا رہی ہے، اس لیے میں اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں۔ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ امت یا انسانیت کو حکم دیا گیا تھا کہ تم پاک اطرت سے تمسک رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ دوستو، جب ہم انسانیت کا جائزہ لیتے ہیں اور اسے فطری تقسیم کے عمل سے گزارتے ہیں تو ہمیں انسانیت صنفی طور پر 2 برابر حصوں میں تقسیم نظر آتی ہے، یعنی ایک حصہ مردوں کا ہے اور دوسرا حصہ عورتوں کا ہے۔ اسی طرح ہم کتاب کربلا کے جتنے کردار ہیں ان کو اگر 2 برابر حصوں میں تقسیم کریں تو ہمارے سامنے ان کی بھی ایک فطری تقسیم آ جاتی ہے، یعنی کربلا میں انسانیت کی 2 بڑی قسمیں موجود تھیں، ایک مرد اور دوسری مستورات، یعنی انسانیت کے 2 حصے ہیں۔ اور اگر ہم ان کی عمروں کے لحاظ سے دیکھیں، سن کی جو اصطلاحی تقسیم ہے اس حوالے سے دیکھیں تو پھر یہ دونوں قسمیں ہمیں مزید 6 قسموں میں تقسیم نظر آتی ہیں، یعنی بوڑھے مرد، جوان مرد، بچے، بوڑھی مستورات، جوان مستورات، بچیاں۔ دوستو، آج ہم مردوں کا ذکر نہیں کریں گے، بلکہ کتاب کربلا میں مستورات کے لیے جو درس ہے آج اس پر بات کرنا چاہیں گے۔ دوستو، اگر ہم مستورات کو حوالیاتی تناظر میں تقسیم کریں تو عورتیں رشتوں کے حوالے سے بنیادی طور پر 4 پہچانیں رکھتی ہیں۔ عورت یا تو ماں ہے، عورت بہن ہے، عورت بیوی ہے، اور عورت بیٹی ہے۔ باقی جتنے حوالے ہیں وہ ان کے ماتحت آ جاتے ہیں، یعنی بہو ہے، ساس ہے، دادی ہے، نانی ہے، خالہ ہے، پھپھی ہے، نند ہے، بھاوج ہے، پوتی ہے، نواسی ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، چچی ہے یا ممانی ہے۔ اس طرح کے دیگر چند رشتے اور بھی ہوتے ہیں جو سابقہ 4 حوالیاتی رشتوں ہی سے بنتے ہیں۔ دوستو، یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ کربلا کی سرزمین پر ان سارے رشتوں کو نمائندگی دی گئی ہے، یعنی وہاں بوڑھی مستورات بھی ہیں، جوان بھی تھیں، بچیاں بھی تھیں، اور وہاں مائیں بھی تھیں، بہنیں بھی تھیں، بیویاں بھی تھیں اور بیٹیاں بھی تھیں۔ وہاں بہویں بھی تھیں، ساسیں بھی تھیں، وہاں دادیاں اور نانیاں بھی تھیں، وہاں خالائیں اور پھپھیاں بھی تھیں،
نندے اور بھاوجیں بھی تھیں، وہاں پوتیاں اور نواسیاں بھی تھیں، وہاں بھانجیاں اور بھتیجیاں بھی تھیں، چچیاں اور ممانیاں بھی تھیں، یعنی مستورات کے جتنے بھی حوالے بن سکتے ہیں ان سب کو وہاں بڑی خوبصورتی سے نمائندگی عطا فرمائی گئی، تاکہ دنیا میں قیامت تک جتنے رشتوں نے جنم لینا ہے ان سب کو وہاں نمائندگی دے کر دین حق اور دین نصرت کی راہیں روشن کر دی گئیں۔ دوستو، اگر ہم طبقاتی لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں اس حوالے سے بھی سارے طبقوں کی نمائندگی نظر آتی ہے، کیونکہ انسانیت میں 3 طبقے ہوتے ہیں، ایک امیر یا برسر اقتدار لوگ یعنی اپر کلاس، دوسرے غریب یا متوسط لوگ یعنی مڈل کلاس، اور تیسرے غلام اور کنیزیں یعنی لوور کلاس کے لوگ۔ اس دور میں یہی لوور مانے جاتے تھے۔ آپ دیکھیں ان سارے طبقوں کی مستورات کو وہاں بھرپور نمائندگی دی گئی ہے، کیونکہ وہاں رؤسائے قبائل کی مستورات بھی تھیں، غریب اور متوسط طبقے کی مستورات بھی تھیں، اور کنیزیں بھی تھیں، اور سب نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو راہ حق اور نصرت امام کی شاہراہ کو دیکھنے اور اس پر چلنے کے لیے کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ ان سارے طبقات میں سے دوست دشمن دونوں طرح کے کردار شامل تھے، یعنی اگر امیر لوگ اہل حق میں سے تھے تو اہل باطل میں بھی کچھ امیر لوگ موجود تھے، اور دوستوں کی طرح دشمنوں میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے، اور دوستوں دشمنوں میں غریب و نادار و غلام و کنیزیں بھی موجود تھیں، اور ہر طبقے اور جماعت کے لوگ ایک درس دے رہے تھے، ایک آئیڈیالوجی فراہم کر رہے تھے، اور اپنے ولی اللہ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک برتاؤ کر رہے تھے، اور اس کے نتائج ہمیں تھما رہے تھے، چاہے وہ دوست تھے یا دشمن، سبھی ہمارے لیے ہدایت کا سامان کرنے میں مصروف تھے۔ آج ہم مردوں کی بجائے مستورات پر بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مردوں کا ذکر ہم پہلے ہی کثرت سے کر چکے ہیں، اس لیے آج کی گفتگو صرف مستورات سے تعلق رکھتی ہے۔ معاشرے میں عورت کا مقام۔ دوستو، سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے اور سوسائٹی میں عورت کا مقام کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے اس بات کا اعادہ کریں گے کہ مال صدقہ ہے جان کا، اور جان صدقہ ہے عزت و ناموس کا۔ اگر ہم اس دنیاوی حوالے سے دیکھیں تو انسان کا سب سے اونچا اور قیمتی سرمایہ عزت و ناموس ہی قرار پاتا ہے، کہ جس پر انسان مال اور جان قربان کرنا جائز ہی نہیں، واجب سمجھتا ہے۔ دوستو، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ عزت و ناموس کیا چیز ہے؟ وہ یا تو ماں ہوتی ہے، یا بہن، یا بیٹی، یا بیوی۔ اگر ان ساری چیزوں کو آپ ایک واحد نام دینا چاہیں تو وہ نام ہوگا عورت، کیونکہ ماں ہے تو عورت، بہن ہے تو عورت، بیٹی ہے تو عورت، اور بیوی ہے تو عورت ہی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ عورت ہے، اور ہر غیرت مند انسان عورت پر اپنی جان قربان کرنا مستحب نہیں سمجھتا بلکہ واجب سمجھتا ہے۔ دوستو، بعض عورتیں کہتی ہیں کہ مرد انہیں کوئی مقام نہیں دیتا اور اس کی کوئی قدر نہیں کرتا، اسے آزادی نہیں دیتا۔ اب کوئی کہنے والی عورتوں سے پوچھے کہ مرد نے تمہیں اپنے جان سے ہی بڑا مقام دیا ہے اور تمہاری عزت پر اپنی جان قربان کرنے کو اپنا فرض اولین سمجھتا ہے، تو کیا اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ آپ بھی تھوڑی سی مہربانی کر لیا کریں کہ مرد تو آپ کی عزت کے لیے اپنی جان کی بازی لگانا غیرت سمجھتا ہے، اور آپ بھی اس کی جان کو ٹکے ٹوکری کے حساب سے نیلام نہ کریں، اور اس کی جان کی آپ بھی حفاظت کریں، اور اس کی جان کی کوئی قیمت تو سمجھیں، اور اپنی عزت کو غیروں سے محفوظ رکھیں، اپنے پردے کا خیال کریں، اپنی عصمت پر جان قربان کرنا تم بھی اپنا فریضہ سمجھو، کیونکہ مرد نے تو اپنی ساری کائنات میں سب سے بڑا مقام تمہیں دے رکھا ہے، تم بھی اس کی جان کی قدر کرو۔ دوستو، عورت کے لیے اپنی عصمت کی حفاظت کرنا بہت بڑی نصرت ہے، کیونکہ بے عصمت عورتوں کے بچے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ناصر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے عورتوں کے لیے اس حوالے سے بھی
اپنی عصمت کی حفاظت کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ شہنشاہ کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار ناصر پیدا کر سکیں جو انہیں دنیا اور عقبہ میں سرخرو کریں۔ دوستو، یہ بھی عجیب بات ہے کہ عورت کا پہلا کردار جو ہے وہ بیوی کا ہوتا ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ عورت پہلے بچی تھی، پھر جوان ہوتی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، تب وہ بیوی بنتی ہے، اس کے بعد وہ ماں بنتی ہے، تو اولین کردار بیوی کا نہیں بلکہ بچی کا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو عورت سب سے پہلے آئی تھی وہ جناب حوا سلام اللہ علیہ تھیں، اور انہیں جو سب سے پہلے کردار ملا وہ نہ بچی کا ملا، نہ بہن کا ملا، نہ ماں کا ملا، بلکہ سب سے پہلا کردار انہیں بیوی کا ملا۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت کا اولین کردار بیوی کا ہے۔ ہاں، اگر ہم مراتب اولیہ کو دیکھیں تو سب سے پہلا کردار ماں کا ہوتا ہے، کیونکہ اسی سے ایک پیڑھی یا نسل آگے بڑھتی ہے، اور تیسرا کردار بیٹی کا اور چوتھا کردار بہن کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم گفتگو کا آغاز بیویوں کے کردار سے کرتے ہیں۔ دوستو، جب ہم بیویوں کی بنیادی حالتیں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 4 حالتوں میں ہو سکتی ہیں، اور اس کے بعد ان کے ذاتی حوالے شامل ہو جاتے ہیں۔ ان میں بنیادی 4 حالتیں یہ ہیں: نمبر 1، مومن کی مومنہ بیوی۔ نمبر 2، غیر مومن کی مومنہ بیوی۔ نمبر 3، مومن کی غیر مومنہ بیوی۔ اور نمبر 4، غیر مومن کی غیر مومنہ بیوی۔ ان 4 بنیادی حوالوں کے بعد ان کی ذاتی کیفیتی حوالے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کل 6 عدد حوالے بنتے ہیں، یعنی نمبر 1، جوان بیوی، 2، ضعیف بیوی، نمبر 3، نوبیاہتا بیوی، نمبر 4، بیوہ بیوی، نمبر 5، اولاد والی بیوی، اور نمبر 6، بے اولاد بیوی۔ اگر ان حوالوں کو آپس میں ضرب دے کر دیکھیں تو اس طرح ثانوی طور پر بیویوں کی 24 قسمیں ہوتی ہیں، مگر جزیات میں ان کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے، یعنی شوہر کی حیثیت سے بیوی کی حیثیت اور ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر شوہر برسر اقتدار ہے تو اس کی پہلی قسم برسر اقتدار غیر مومن کی مومنہ بیوی، دوسرا برسر اقتدار مومن کی مومنہ بیوی، 3، برسر اقتدار غیر مومن کی غیر مومنہ بیوی، 4، برسر اقتدار مومن کی غیر مومنہ بیوی، نمبر 5، مومن غلام کی مومنہ بیوی، نمبر 6، مومن غلام کی غیر مومنہ بیوی، نمبر 7، غیر مومن غلام کی مومنہ بیوی، اور نمبر 8، غیر مومن غلام کی غیر مومنہ بیوی۔ اس طرح بیویوں کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے جب ہم کتاب کربلا کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ بیویوں کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، ان سب کو واقعہ کربلا میں بھرپور نمائندگی دے کر مستورات کے لیے شاہراہ نصرت اجاگر کر دی گئی ہے۔ اب میں یہاں سبھی بیویوں کی تفصیلی حالات پیش نہیں کر سکوں گا، ہاں اجمالی طور پر ان کا ذکر ضرور کروں گا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ درس کربلا اپنے ولی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کا کتنا جامع اور مفصل درس ہے۔ پہلی، علی بن مظاہر سلام اللہ علیہ کی بیوی۔ دوستو، جناب حبیب بن مظاہر سلام اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی جناب علی بن مظاہر سلام اللہ علیہ بھی کربلا کے شہید ہیں، اور ان کا ذکر میں واقعات مقتل میں بیان کر چکا ہوں۔ یہاں ان کی بیوی سلام اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ شب عاشور جب مولا کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے اصحاب کو چلے جانے کا حکم فرمایا تو جو جو جانا چاہتے تھے چلے گئے، اور جو باقی بچ گئے ان سے فرمایا کہ اب تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو کسی محفوظ مقام پر چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ اور جناب علی بن مظاہر علیہ السلام سے فرمایا کہ یہاں سے قریب ہی تمہارے قبیلے کے لوگ آباد ہیں، آپ اپنی بیوی کو ان کے ہاں پہنچا دو۔ یہ بات سن کر وہ اپنے خیمے میں آئے تو ان کی بیوی سلام اللہ علیہ نے ان سے دریافت کیا کہ آج شہنشاہ معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خاص خطبہ دیا ہے؟ انہوں نے ساری تفصیل سنائی اور یہ بھی بتایا کہ آپ کے بارے میں یہ حکم فرمایا ہے کہ میں تمہیں بنی اسد کے پاس پہنچا دوں۔
یہ سن کر اس مستور سلام اللہ علیہ نے خیمے کی چوب سے اپنا سر ٹکرایا اور رو کر فرمایا تمہیں ہمارے پردے کا تو خیال ہے، کیا یہ نہیں سوچا کہ اس دشت میں نبی زادیاں صلوات اللہ علیہن بھی موجود ہیں؟ جیسے تم کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں چھوڑ سکتے، میں بھی نبی زادیوں کے ساتھ مل کر ہر ظلم برداشت کروں گی اور میں ان کی نصرت کروں گی۔ اور وہ مستور وہاں سے نہیں گئیں، اور اس مستور نے پوری کائنات کی عورتوں کو یہ درس دیا کہ جب گھر پاک کے افراد کسی مشکل مقام پر ہوں یا کسی متوقع صعوبت سے دوچار ہوں تو ماننے والے مومنین کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ بھی انہی حالات میں ان کے ساتھ رہیں۔ عام دوستی کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہما یاراں دوزخ و ہما یاراں بہشت۔ پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت تو واجب ہے، دکھ درد میں سانجھی اور بھائی وال بننا دین ہے، جبکہ اپنی سہولت اور حفاظت اور آرام طلبی یہ دین نہیں ہے۔ دوسری جناب زہیر بن کین علیہ السلام کی اہلیہ۔ دوستو، جب جناب زہیر بن کین علیہ السلام کا ذکر بھی خطبات مقتل میں تفصیل سے ہوا ہے، یہاں اس کا صرف وہ حصہ بیان کرتا ہوں جو ان کی بیوی سلام اللہ علیہ سے متعلق ہے۔ جب راہ کوفہ میں کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب زہیر کو بلاوا بھیجا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ اس وقت ان کی بیوی سلام اللہ علیہ یہ کیفیت دیکھ رہی تھیں تو انہوں نے اپنے شوہر سے فرمایا تھا، وائے ہو تجھ پر کہ تجھے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں اور تو سوچنے میں مصروف ہے کہ کیا ایسے موقع پر بھی سوچنا جائز ہے؟ ان کی ترغیب نصرت کی وجہ سے جناب زہیر بن کین علیہ السلام نصرت پر آمادہ ہوئے اور بیوی سلام اللہ علیہ سے فرمایا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کا انجام موت ہے، یہ معلوم نہیں وہ 1 ماہ بعد آ جائے یا 1 سال لگ جائے، اس لیے ہم آپ کو آج آزاد کرتے ہیں، آپ جہاں بھی جانا چاہیں چلی جائیں۔ یہ سن کر اس مستور نے عرض کیا کہ اب میں آزاد ہوں تو میں بھی اپنے آقا اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخدرات عصمت و طہارت صلوات اللہ علیہن کی نصرت کروں گی اور ان کے دکھوں میں شریک رہوں گی۔ دوستو، اس مستور نے ہمیں یہ درس دیا کہ اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت پر اپنے شوہروں کو آمادہ کرنے میں عورتیں بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، اور شوہر سے طلاق لے کر بھی نصرت کرنا پڑے تو یہ خسارے کا سودا نہیں۔ تیسری مثال جناب حر بن یزید ریاحی علیہ السلام کی اہلیہ۔ دوستو، جناب حر بن یزید ریاحی علیہ السلام کو 1000 کے دستے کا سالار بنایا گیا تھا اور قادسیہ اور صحرائے عراق کی نگرانی پر مامور کیا گیا تھا، تو ان کی بیوی سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ نہیں تھی، یعنی منزل ذو حسم اور شراف والے واقعہ میں ان کی بیوی اور بھائی اور بیٹا موجود نہیں تھے۔ جب یہ کربلا میں وارد ہوئے تو اس وقت ان کا بھائی اور بیٹا ان کی بیوی سلام اللہ علیہ اور بچی کو لے کر کربلا میں پہنچے تھے۔ شب عاشور جناب حر علیہ السلام کے لیے نصرت میں جو خیال مانے ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ ان کی بیوی اور بیٹی بھی ساتھ ہے اور ان کے خیام بھی دشمنوں کے خیام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم سارے مرد کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چلے گئے تو پھر ان مستورات کا کیا بنے گا؟ یہی خیال انہیں اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ اس وقت ان کی بیوی نے یہ مسئلہ حل کیا اور اپنے شوہر سے کہا، آپ جانے سے ڈر رہے ہیں، کیا ہماری عزت نبی زادیوں صلوات اللہ علیہن سے بڑی چیز ہے؟ تم ہماری فکر مت کرو، اپنے شہنشاہ ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کرو اور ہم سے بھی جو نصرت ہو سکے گی ہم بھی کریں گی۔ ہاں، بروز قیامت ہمیں ضرور یاد رکھنا۔ ان کی ترغیب کی وجہ سے جناب حر بلا خوف و خطر نصرت پر آمادہ ہوئے۔ ہمارے لیے یہ مستور سلام علیہ بھی ایک درس جاوید ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان و مال و عزت و ناموس سے بے خوف ہو کر شوہر کو نصرت کے لیے بھیج دیا، اور دوسری طرف کوفہ کی وہ سینکڑوں بیویاں تھیں
جنہوں نے اپنے شوہروں کو گھر کی بربادی اور اپنی حد تک کا خوف دلا کر اپنے ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت سے روک لیا تھا، جیسا کہ لشکر توابین میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں کربلا جانے سے ان کی بیویوں نے روکا تھا اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں سامنے لا کر کھڑی کر دی تھی اور ان کی یتیمی اور در در کی ٹھوکریں کھانے کے فرضی خواب دکھا کر اپنے شوہروں کو نصرت سے روک لیا تھا۔ ان عورتوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اگر آج کوئی مستور ایسا کرے گی تو انجام ان جیسا ہی ہوگا۔ چوتھی مثال، عمر ابن سعد ملعون کی بیوی۔ دوستو، میرے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے شجاع ترین انصار میں سے ایک تھے جناب ہاشم مرقال سلام اللہ علیہ۔ میں نے ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو بھی کی تھی جس میں ان کا مکمل تعارف کروایا تھا اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ جناب ہاشم مرقال سلام اللہ علیہ عمر ابن سعد ملعون کے چچا زاد تھے اور ان کی ایک بہن عمر بن سعد ملعون کی بیوی تھی۔ یعنی یہ دشمن کی مومنہ بیوی کی ایک مثال ہے کہ وہ مجبور تھیں مگر شام غریبہ انہوں نے معصوم بچوں اور نبی زادیوں صلوات اللہ علیہن کا روزہ اتصال افطار کروایا تھا، اور جناب حر کی بیوی جو مومن کی مومنہ بیوی کی مثال تھی، یہ دونوں مل کر پاک خیام میں طعام لائی تھیں۔ انہوں نے بھی ہمیں بہت سے درس دیے اور ایک انتہائی مجبوریوں کے مقام پر بھی نصرت کے فریضے کو سمجھنے اور اسے ادا کرنے کا ہمیں درس دیا ہے۔ پانچویں مثال، خولی ملعون کی بیوی۔ دوستو، اس مستور کے واقعات بھی میں بیان کر چکا ہوں، یہاں صرف اجمالی طور پر اشارہ ہی کروں گا کہ اس مستور کے گھر میں جب کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر پہنچی تو اس مستور نے اپنے شوہر سے خود طلاق لے لی اور اس کا گھر چھوڑ کر چلی گئی، اور یہ بھی دشمن کی ایک مومنہ بیوی کی مثال تھی۔ اور انہوں نے بھی مستورات کو ایک منفرد درس نصرت دیا ہے کہ اگر تم اور کچھ نہیں کر سکتی تو دشمن سے قطع تعلق تو کر ہی سکتی ہو۔ اسی طرح شمر ملعون کی بیوی بھی غیر مومن کی مومنہ بیوی کی مثال ہیں کہ جب انہوں نے کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اثر کو دیکھا تو پھر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور پورے عالم نسواں کو یہ درس دیا کہ اگر شوہر نابکار ہو اور بہت ہی ظالم ہو تو اپنی جان کا نذرانہ دینے سے بھی گریز نہ کیا جائے، کیونکہ پوری کائنات کی مخلوق کے حقوق سے اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کا حق بہت بڑا ہوتا ہے۔ یعنی ایک بیوی نے طلاق لے لی، یہ بھی ایک کردار تھا، اور ایک بیوی نے قتل ہونا پسند کر لیا، یہ بھی ایک کردار تھا۔ اسی طرح ایک بیوی وہ ہے جو اپنے وقت کے فرعون کی بیوی تھی، شاہی محلوں میں ہزاروں پردوں میں رہتی تھی، مگر جب اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کا مقام آیا تو ساری عزتیں اور شان بھول کر دربار شام میں ہزاروں لوگوں کے سامنے بال کھول کر منہ پر ماتم کرتی ہوئی آ گئی، اور یزید ملعون نے دوڑ کر اس کے سر پر چادر دینے کی کوشش کی، مگر اس نے کہا تمہیں اپنی بیوی کے پردے کا اتنا خیال ہے اور نبی زادیوں کے پردے کا کوئی خیال نہیں۔ یہ بھی ایک کردار ہے۔ دوستو، ہمارے سامنے لاتعداد بیویوں کے واقعات ہیں، اگر انہیں 2 منٹ بھی دیں تو بہت زیادہ وقت درکار ہے، اس لیے ان میں سے کچھ بیویوں کا اجمالی سا ذکر اور اشارہ کرتے ہوئے گزرنا چاہوں گا۔ چھٹی بیوی، جناب ہانی کی بیوی، جس نے ابن زیاد ملعون کے قتل سے جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا تاکہ اس کا گھر ظلم سے محفوظ رہ جائے، مگر وہ گھر محفوظ بھی نہ رہ سکا۔ ساتویں، وہب بن عبداللہ کلبی کی بیوی، جس نے شوہر کے ساتھ مل کر نصرت میں جان نچھاور کی، جو ایک نوبیاہتا دلہن کا ایک کردار تھا جس نے ہمیں درس نصرت دیا تھا۔ آٹھویں، جناب جنادہ بن کعب کی بیوی، جس نے نصرت میں جنگ کی اور کئی ملائین کو فی النار کر کے واپس خیام میں آئی، یہ ایک بیوہ مستور کا کردار تھا جس نے ہمیں درس نصرت دیا ہے۔ نویں، حنظلہ بن ابو سفیان ملعون کی بیوی ام حجام، جس نے بازار شام میں امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اطہر کو تحفہ دینے کا ارادہ کیا اور فی النار ہوئی، یہ ایک دشمن کا کردار ہے۔
10 جناب میثم تمار علیہ السلام کی بیوی جس نے جناب امیر مسلم علیہ السلام کی لاش حاصل کرنے کے لیے قبیلے والوں کو آمادہ کیا اور ان کی مزاریں بنوائیں۔ 11 حارث ملعون بن عروہ تمیمی کی بیوی جس نے شہزادوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی اور بیٹے تک کو قربان کر دیا، یہ بھی ایک درس نصرت ہے۔ 12 یہودی اور عیسائی سرداروں کی بیویاں جنہوں نے اپنے شوہروں کو قافلہ تسلیم و رضا کی نصرت پر آمادہ کیا۔ 13 عمر ابن سعد ملعون کی وہ بیوی جو جناب مختار کی بہن تھی، جو شوہر کے ڈر سے کوئی احتجاج تو نہ کر سکی مگر اپنے بھائی کو قید سے چھڑانے میں بھرپور کردار ادا کیا تاکہ وہ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقام لے سکے۔ 14 کوفہ کی شیعوں کی وہ بیویاں جو دوسری تو کوئی نصرت نہیں کر سکتی تھی مگر دن رات دعائیں کرنے میں گزار رہی تھیں۔ دوستو یہ بات یاد رہے کہ ہم یہاں پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کی مستورات توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن کا ذکر عمدن نہیں کر رہے، ورنہ ان میں بھی ایسی بہت سی مثالیں ہیں جن کا ذکر ہم وقت ملنے پر پھر کبھی کریں گے، کیونکہ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ اپنے ولی الاعلیٰ یعنی رب ذوالجلال والاکرام کے لیے دی ہیں، اور ہمیں یہ درس دیا ہے کہ تمہیں بھی اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام پر اسی طرح کی قربانیاں دینا لازم ہے۔ اب دوسرا رشتہ مائیں۔ دوستو جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ عورت کو جب سے پہلا کردار ملا وہ بیوی کا اور دوسرا کردار جو ملا وہ ماں کا تھا۔ اب ہم رشتوں کے حوالے سے ماں کی ممکنہ صورتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو درج ذیل صورتیں سامنے آتی ہیں۔ 1 مومن بیٹے کی مومن ماں، 2 مومن بیٹے کی غیر مومنہ ماں، 3 غیر مومن بیٹے کی مومنہ ماں، 4 غیر مومن بیٹے کی غیر مومنہ ماں۔ بنیادی طور پر عموماً 30 قسم کی مائیں ہوتی ہیں، جزیات میں ان کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے۔ میں یہاں اجمالی طور پر مثالیں پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ پہلی مثال عبداللہ بن یکتر کی پاک والدہ جس نے اپنے ضعیف لال کو قربان کیا، یہ بھی ایک کردار تھا جس نے ہمیں نصرت کا درس دیا۔ نمبر 2 جناب وہب بن عبداللہ کلبی کی پاک والدہ جس نے نوبیاہتا بیٹے کو قربان کیا اور خود بھی شہید ہوئی، یہ ایک بیوہ ماں کا کردار ہے جس کی امنگوں کا واحد سہارا ان کا اکلوتا بیٹا اور بہو تھی، مگر اس نے اپنی بہو اور بیٹے دونوں کو قربان کر کے نصرت کی مثال قائم کر دی اور پھر خود میدان جہاد میں اتری تو کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ مستور ہیں اور عورتوں پر جہاد شرعاً ساقط ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے عرض کیا تھا کہ آقا آپ جانے اور آپ کے پاک نانا کی شریعت، ہمارا دین تو آپ کی ذات پر سب کچھ قربان کرنا ہے۔ تیسری مثال خلف بن مسلم بن اوسجہ سلام اللہ علیہ کی والدہ جس نے معصوم بیٹے کو جنگ پر بھیجا، جن کا ذکر ہو چکا ہے، یہ بھی ایک بیوہ ماں کا کردار ہے۔ چوتھا عمر ابن جنادہ سلام اللہ علیہ کی والدہ جنہوں نے اپنے کمسن بیٹے کی قربانی دی، یہ بھی ایک بیوہ ماں کا کردار ہے۔ پانچواں بلال بن اشعث ملعون کی ماں طوع خاتون کا ایک کردار کہ جس نے جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دی، یہ ملعون کے بیٹے کی مومنہ ماں کا کردار ہے جو سراپا درس عبرت ہے کہ غلط باپ کی اولاد کا درست ہونا نادر ہوتا ہے۔ چھٹی مثال ابن زیاد کی ماں مرجانہ جس نے بیٹے کو ظلم کی سزا بھگتنے پر مطعون کیا، یہ دشمن بیٹے کی غیر مومنہ ماں کا ایک کردار ہے۔ اس کی داستان میں بھی ایک درس ہے کہ پاکیزہ ماں کے طیب بیٹے ہی ہمیشہ ناصرین میں شامل ہوتے ہیں۔ تیسرا رشتہ بہنیں۔ دوستو عورت کا ایک روپ بہن کا ہے، یعنی ایک بڑا کردار بہن کا ہوتا ہے، اور بہن کے رشتے سے بھی بنیادی طور پر 4 صورتیں ہوتی ہیں، یعنی مومن کی مومنہ بہن، غیر مومن کی مومنہ بہن، مومن کی غیر مومنہ بہن اور غیر مومن کی غیر مومنہ بہن۔
ان 4 صورتوں کے ساتھ بنیادی حوالے بھی شامل کر دیں تو اس کی کئی اور صورتیں نکل آتی ہیں، جیسا کم سن بہن، جوان بہن، ضعیف بہن، نوبیاہتا بہن، بیوہ بہن، اولاد والی بہن، بے اولاد بہن، اسی طرح کی اور بھی بہت سی صورتیں سامنے آتی ہیں۔ اگر آپ کربلا کی سرزمین پر بکھری ہوئی لاشوں کا جائزہ لیں تو آپ کو خاک و خون میں غلطان چاروں طرف بکھرے ہوئے بھائی ہی بھائی ملیں گے، اور ان لاشوں پر روتی ہوئی بہنیں ہی بہنیں ملیں گی، اور ان قربانیوں پر ناز کرتی ہوئی بہنیں بھی نظر آئیں گی۔ اس کی اولین مثالیں تو پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، جنہوں نے اپنے ولی الاعلیٰ جل جلالہ پر اپنے کائنات سے عظیم، حسین و مقدس بھائی فدا کر کے ہمیں درس دیا ہے کہ اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بہن اپنا بھائی پیارا نہ کرے، اور اگر بھائی قربان ہو جائے تو اس بھائی پر بہن کو فخر کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم وداع مقتل کا ایک منظر دیکھتے ہیں کہ جب ملکہ عالمین شریکت الحسین صلوات اللہ علیہا بھائی کی لاش پر تشریف لاتی ہیں تو ان کی گود میں شہید بھائی کی معصوم بیٹی صلوات اللہ علیہا ہوتی ہے، اور آپ جب لاش اطہر پر پہنچتی ہیں تو ایک مرتبہ آسمان کی طرف رخ کر کے فرماتی ہیں، اللہم تقبل ھذا قلیلا من القربان، اے ہمارے ولی الاعلیٰ ہماری قربانیوں میں سے ایک یہ چھوٹی سی قربانی بھی قبول فرما۔ یعنی ان کے ذہن میں اپنے بھائی کے قربان ہونے کا کوئی افسوس تک موجود نہیں، بلکہ ان کی قربانی پر ایک طرح سے فخر اور اطمینان ہے۔ بس یہی درس انہوں نے ساری کائنات کی بہنوں کو دیا ہے کہ تم بھی اپنے بھائیوں کو اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر کے فخر کرنا، کیونکہ یہ بات ہی قابل افتخار ہے۔ دراصل دین حق ان مثبت رویوں کے مجموعے کا نام ہے کہ جو خاندان پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ولی العصر جل جلالہ کے ساتھ قائم فرما کر ہمیں بطور دین فراہم کیا ہے۔ بہنوں کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ ساری قسمیں پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی موجود تھیں، اور داستان کربلا میں انصار و اغیار کی شکل میں بھی موجود تھیں، اور ہمارے لیے دونوں طرح کی بہنیں ایک درس جاوید تھیں۔ دوستو، کتاب کربلا میں بہنوں کی لاتعداد مثالیں موجود ہیں۔ ہم کس کس بہن کا حوالہ دیں اور کس کس بھائی کا ذکر کریں؟ ہم نے تو آپ کی سوچ کو ایک راستہ دکھانا تھا، کیونکہ جب آپ کتاب کربلا کا مطالعہ اس حوالے سے کریں گے تو ہر بات خود بخود سامنے آتی جائے گی۔ چوتھا رشتہ، بیٹیاں۔ سب سے آخر میں ہم بیٹیوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہاں بھی صورتحال وہی ہے کہ بنیادی طور پر بیٹیوں کی بھی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں: مومن کی مومنہ بیٹی، غیر مومن کی مومنہ بیٹی، مومن کی غیر مومنہ بیٹی، اور غیر مومن کی غیر مومنہ بیٹی۔ اس کے علاوہ جو ذیلی رشتے بنتے ہیں، کمسن بیٹی، جوان بیٹی، ضعیف بیٹی، نوبیاہتا بیٹی، بیوہ بیٹی، اولاد والی بیٹی، لاولد بیٹی، موجود بیٹی، دور بیٹی، بنیادی طور پر 40 قسم کی عموماً بیٹیاں ہوتی ہیں۔ جزیات میں ان کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے۔ عظیم بیٹی جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہا۔ دوستو، دمشق سے تقریباً 280 کلومیٹر شمال میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے حلب۔ جس دور میں قافلہ تسلیم و رضا دمشق کی طرف مصروف سفر تھا، اس دور میں حلب کے جو حاکم تھے ان کا نام تھا عبداللہ بن عمرو انصاری۔ یہ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے تھے، اور ان کے دور میں حکومت میں ہدایہ کے منصب پر فائز تھے۔ یعنی امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تحفے بطور حاکم و خلیفہ ملا کرتے تھے وہ ان کے سپرد ہوتے تھے۔ مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ حکومت ہی میں انہیں حلب کا حاکم بنا دیا گیا تھا۔ ان کی دیانت اور امانت کو دیکھتے ہوئے معاویہ نے بھی انہیں حلب کا حاکم رہنے دیا تھا، کیونکہ اہل حلب کا تقاضا تھا کہ ایسے عادل حاکم کو معزول نہ کیا جائے۔
جناب عبداللہ بن عمر انصاری کو مظہر حلم ذوالمنن یعنی مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ عقیدت تھی، اور یہ سالانہ ان کی خدمت میں 37 عدد بیضۂ طلائی، 37 عدد بیضۂ نقرئی اور بادام کے 40 عصا بطور ہدیہ بھیجا کرتا تھا، اور یہ سلسلہ بعد تک جاری رکھا۔ جب امام مجتبی علیہ التحیۃ والثناء علیہ الصلوۃ والسلام کو جام شہادت پیش کیا گیا تو جناب عبداللہ بن عمر انصاری نے ان کا مزار اپنے گھر میں بنایا اور اس پر ریشم و دیباج کی چادریں چڑھائیں اور اسے شہنشاہ معظم علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار کی شبیہ قرار دے کر اس پر رات دن گریا کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ ایک دن یہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے محل کے حاجب نے آ کر اطلاع دی کہ فوج شام کا ایک سپاہی جو قاصد بھی ہے وہ آپ سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہے اور دروازے پر اجازت کا منتظر ہے۔ انہوں نے اپنا دربار عام برخاست کر دیا اور اس کے بعد اس قاصد کو اندر بلایا۔ اس ملعون نے آ کے ان کی خدمت میں خط پیش کیا جس میں لکھا تھا کہ ہماری فوج نے میدان کربلا میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا ہے اور ان کے اہل و عیال کو شام لے کر جا رہے ہیں، اور آج کنسرین کے مقام پر قیام پذیر ہیں، کل ہم حلب میں پہنچیں گے، ہمارے شاندار استقبال کا انتظام بھی کریں اور ہمارے کھانے پینے اور رہائش کا بھی انتظام کریں، اور ہمارے ساتھ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کے سرہائے اطہر بھی ہیں، اور ان کے پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہم بھی ساتھ ہیں، اس لیے ان کی رہائش کا انتظام بھی آپ ہی نے کرنا ہے۔ جو ہی انہوں نے خط پڑھا ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ جلدی سے روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ گھر میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھوں پر رومال تھا۔ جو ہی یہ گھر میں داخل ہوئے تو ان کی جوان سال بیٹی جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہ نے ان کا استقبال کیا اور دیکھا کہ اس کے والد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کوئی خط بھی ہے، تو انہوں نے آ کر والد سے دریافت کیا کہ یہ کیسا خط ہے اور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے وہ خط بیٹی کو تھما دیا اور روتے ہوئے زبانی طور پر کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر بھی سنا دی اور قافلہ پاک کی حلب میں آمد کا بھی بتا دیا۔ یہ سن کر جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہ نے کہا کہ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد زندگی میں باقی کچھ بچا ہی نہیں۔ اس کے بعد اس شہزادی نے اپنے والد سے کہا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ تو پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کا وقت ہے، اسے رونے میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، آپ کچھ کریں۔ انہوں نے کہا، بیٹی ہمارا قبیلہ مختصر ہے، ہماری تعداد کم ہے، اس حالت میں اگر ہم جنگ کریں گے تو ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوگا، ہمارا پورا قبیلہ برباد ہو جائے گا۔ شہزادی نے کہا، چاہے پوری دنیا ہی برباد کیوں نہ ہو جائے، ہمیں پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت ضرور کرنی چاہیے، اور ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ کی دختر ان کو دشمنوں کے ظلم سے رہا کروانا چاہیے۔ ان کے والد نے کہا، بیٹی تم ابھی بچی ہو، ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ جب انہوں نے اپنے والد کی ذہنی پسپائی کا مشاہدہ کیا تو کہا، بابا اب یہ معاملہ ہم خود نمٹائیں گی اور ہم آپ سے مدد بھی نہیں لیں گی، آپ گھر میں بیٹھیں۔ اس کے بعد یہ شہزادی گھر سے روانہ ہو گئی اور ان کی ایک بہن بنی ہوئی تھی جس کا نام بی بی نائلہ تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ ان کا نام بلیہ بن بکیر خزرجی سلام اللہ علیہ تھا۔ یہ سب سے پہلے ان کے پاس گئیں اور انہیں جا کر سارے حالات بتائے۔ اس نے بھی پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ کی بھرپور نصرت کرنے کا فیصلہ دیا۔ حلب کے شہر میں اوس و خزرج کے قبائل آباد تھے۔ ان دونوں شہزادیوں نے انہیں نصرت پر آمادہ کرنے کے لیے ایک ایک گھر کا چکر لگایا اور تحریک نصرت چلائی۔ صبح سے لے کر شام تک اور پھر پوری رات انہوں نے مختلف گھروں میں اپنے ولی الاسر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کی تبلیغ کی اور بہت سے لوگوں کو آمادہ کرنے کی کوشش کی
اور ایک ایک گھر میں جا کر یہ آواز دی، یا قوم لا صلاۃ و صوم لمن یقعد انصار الحسین، اے قوم، اس آدمی کی نہ ہی کوئی نماز ہے اور نہ ہی کوئی روزہ جو کریم کربلا علیہ السلام کی نصرت سے کنارہ کش ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ انہوں نے ساری رات کوشش کی مگر مرد لشکر شام کے خوف سے نصرت پر آمادہ نہ ہوئے، لیکن اوس اور خزرج کی 70 نوجوان لڑکیاں ان کی نصرت پر آمادہ ہو گئیں۔ حلب کے شہر سے شمال کی طرف ایک شہر تھا جس کا نام تھا کنسرین۔ یہ اس کے قریب ہی ایک شہر تھا جس کا نام مامورہ تھا۔ جس رات کو یہ لوگوں میں تحریک نصرت چلا رہی تھی، وہ رات ظالمین شام و کوفہ نے مامورہ میں گزاری۔ ادھر ان لڑکیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے مردوں کی غیرت نہیں جاگی تو کیا ہوا، ہم خود مردانہ لباس پہن لیں گی، چہروں پر نقاب ڈال لیں گی اور لشکر شام سے جنگ کریں گی، انجام جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس بات کی اطلاع بعض نوجوانوں کو ہوئی تو انہیں بھی غیرت آئی، تو انہوں نے بھی ساتھ دینے کی حامی بھر لی اور ان کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس لشکر کا سالار جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہ کو بنایا گیا کہ یہ جو حکم دیں گی ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم صبح کے وقت حلب سے مامورہ کے راستے پر جا کر گھات لگا کر بیٹھ جائیں گے، جب ظالمین کا لشکر سامنے آئے گا تو ان پر حملہ کر دیں گے۔ یہ راستے میں بیٹھ گئے۔ اس دور میں رات کو جب قافلے چلا کرتے تھے تو ان کے ساتھ نقارہ و طبل مسلسل بجتے رہتے تھے اور کئی مشل بردار لوگ تاریک راتوں کو قافلے کے آگے آگے چلا کرتے تھے۔ یہ لڑکیاں اور لڑکے اسلحہ سے لیس ہو کر راستے میں گھات لگائے بیٹھے تھے کہ اچانک دور سے طبل کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی مشلیں بھی نظر آنے لگیں، تو جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہ نے ساری فوج کو الرٹ کر دیا کہ حملہ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ لشکر شام ابھی کچھ دور تھا کہ ان کے کانوں میں معصوم بچوں کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، تو ان لڑکیوں نے بھی رونا شروع کر دیا، پھر اچھی طرح ضبط کر کے حملے کی تیاری کی۔ جو ہی قافلہ ان کے سامنے سے گزرنے لگا تو انہوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ شہزادی کونین شریکت الحسین صلوات اللہ علیہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع فرمایا کہ ہمارے ساتھ بچے ہیں، تم اس طرح حملہ مت کرو۔ یہ کوئی بھی مصلحت تھی، انہیں حملہ کرنے سے روک دیا گیا تو یہ کلیجہ تھام کر رہ گئیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ لشکر شام زیادہ تھا اور ان کی تعداد کم تھی، اور اصل مقصد جان قربان کرنا نہیں، پرداداران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ کو رہا کروانا تھا، اس لیے بھی حملہ کرنا درست نہ تھا۔ طلوع آفتاب کے قریب ظالمین کی فوج حلب میں باب الاربعین کے سامنے پہنچی تو دیکھا کہ ان کا استقبال کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہوا۔ فوج حلب کے شہر میں داخل ہو گئی اور وہاں مقام رہبہ یعنی سبزی منڈی گراؤنڈ میں آ کر انہوں نے قیام کیا اور نیزوں پر سرہائے اقدس آویزاں کر دیے گئے، لیکن اہل شہر میں سے کوئی بھی ان مظلومین صلوات اللہ علیہ کی نصرت کے لیے نہیں آیا۔ لیکن درۃ الصدف سلام اللہ علیہ یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح ان لوگوں کا یہاں قیام زیادہ دیر تک رہے اور وہ کچھ اور انصار جمع کر لیں، اس لیے وہ اور اس کی مومنہ منہ بولی بہن بلیہ یا نائلہ نے مل کر نواح حلب کا چکر لگایا اور لوگوں کو نصرت پر آمادہ کیا، لیکن حسب منشا لشکر میسر نہ آیا اور ظالمین حلب سے روانہ ہو گئے۔ آخر کار یہ لڑکیوں کا لشکر مردوں سے نا امید ہو گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب چاہے جو بھی ہو حملہ کر کے ہم اگر مخدرات عصمت صلوات اللہ علیہ کو دشمن سے آزاد نہیں کرا سکیں گی تو اپنی جانیں تو ان کی نصرت میں قربان کر ہی دیں گی۔ بس اسی نیت سے یہ لڑکیوں کا لشکر، جس میں کچھ نوجوان لڑکے بھی شامل تھے، حلب سے نکل کھڑے ہوئے۔ حلب سے تقریباً 30 کلومیٹر جنوب میں ایک چراگاہ تھی جس کو مرج السراتب کہتے تھے۔ یہ لڑکیاں مردانہ لباس میں ایک فوج کی شکل میں وہاں سے گزری تو وہاں ایک چرواہا اونٹ چراتے ہوئے دیکھا، جو اونٹوں کو چراگاہ میں چھوڑ کر
ایک مقام پر بیٹھ کر رو رہا تھا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی شیعہ ہی ہو سکتا ہے، اس لیے درۃ الصدر سلام اللہ علیہ نے اپنے گھوڑے کی باگ اس کی طرف موڑی اور جا کر سلام کیا اور رونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے ڈرتے ڈرتے بیان کیا کہ وہ ویلمی قبیلہ کے سردار ابو الاسود ویلمی کا غلام ہے اور پورا ویلمی قبیلہ یہاں قریب ہی خیمہ زن ہے، اور وہ سارے شیعہ ہیں مگر قلت انصار کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت درۃ الصدر سلام اللہ علیہ نے اس غلام سے کہا تم مجھے اپنے سردار سے ملوا دو۔ وہ غلام انہیں ابو الاسود ویلمی کے پاس لے گیا اور وہاں ان سے نصرت کی باتیں ہوئیں تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ لشکر شام میں اس وقت 700 آزمودہ کار جنگی جوان موجود ہیں اور ہماری تعداد بہت کم ہے، اس لیے ہم لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اگر لڑیں گے تو سارے مارے جائیں گے۔ اس وقت اس کے خیمہ کے پیچھے اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی جو یہ باتیں سن رہی تھی، تو اس نے فوراً وہاں سے آواز دی کہ دیکھو یہ نوجوان لڑکا پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کے لیے کس طرح آمادہ ہے اور تم سردار قوم ہو کر بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ اس کی بیوی نے مردانہ لباس میں درۃ الصدر سلام اللہ علیہ کو لڑکا سمجھا تھا۔ جب ابو الاسود ویلمی کی بیوی نے اس کی سرزنش کی تو اس نے کہا کہ ہم بھی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت درۃ الصدر سلام اللہ علیہ نے انہیں بتایا کہ ہم لڑکے نہیں لڑکیاں ہیں جو نصرت میں جان دینے کی خواہش لے کر گھر سے نکلی ہیں۔ 9 ربیع الاول بمطابق 7 دسمبر 680 عیسوی اتوار کا دن لشکر کفار نے اندرین کے شہر میں دن گزارا جو حلب سے 40 کلومیٹر جنوب میں ہے۔ اندرین میں رات گزار کر جب لشکر شام 8 دسمبر کی رات کو اگلی منزل کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں انہوں نے حملہ کرنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ وہاں جب لشکر شام ان کے سامنے آیا تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کر کے حملہ کر دیا، اور سب سے آگے عبداللہ بن اشعث جو محمد بن اشعث جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتل کا بھائی تھا وہ ملعون تھا، اس پر نیزے کا وار کیا اور اسے گھوڑے سے گرا کر واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد مراد بن شداد ملعون کو واصل جہنم کیا۔ اسی طرح درۃ الصدر سلام اللہ علیہ نے یکے بعد دیگرے 11 ملائین کو واصل جہنم کیا، اور اس کے ساتھ ہی گمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ جس وقت درۃ الصدر سلام اللہ علیہ 11ویں ملعون کے سینے سے نیزہ نکال رہی تھی تو عین اس وقت ایک گھوڑا سوار جوان نے آ کر سلام کیا اور کہا اے ہماری عزت دار ملکہ، ہم آپ کو فتح کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ایک جوان گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ میں ایک طویل نیزہ ہے اور انہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا تم کون ہو؟ اس جوان نے کہا میں ابو محمد قاسم بن سعد خزائی ہوں اور آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے ابو محمد سے فرمایا تم جلدی سے پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ کے محملوں کی حفاظت کے لیے چلے جاؤ تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس وقت ابو محمد خزائی نے جا کر اونٹوں کو ایک طرف بٹھا دیا اور خود پہرا دینے لگا تو ملکہ عالمین شریکت الحسین صلوات اللہ علیہ نے اسے دعا دی اور فرمایا تم ہماری بیٹی درۃ الصدف کی جا کر نصرت کرو۔ جب یہ دوبارہ جنگ میں شریک ہوا تو ابو محمد کو جنگ میں دیکھ کر درۃ الصدف پریشان ہو گئی اور جنگ کرنا بھول گئی اور آ کر پوچھا پردہ داران توحید صلوات اللہ علیہ محفوظ تو ہیں؟ اس نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے شکریہ ادا کیا۔ اس وقت جنگ اپنے عروج پر تھی کہ حنظلہ بن جندلہ خزائی جو ابو محمد کا ساتھی تھا جھوم جھوم کر تلوار بھی چلا رہا تھا اور ایک شعر بار بار پڑھ رہا تھا، اور اس کے سامنے آ کر ابو الزیاغ ملعون نے بھی شعر پڑھنے شروع کر دیے۔ ابو الاسود ویلمی کو یہ بات ناگوار گزری اور اس نے اس کے سر پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ اپنی لمبی داڑھی سمیت 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا ہم وہ اولیاء اللہ ہیں جن کے فضائل اور ان کے حق سے انکار سوائے حرام زادے کے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جس وقت جنگ شروع ہوئی تھی
تو اسی وقت محمد بن اشعث ملعون نے حاکم اندرین نصر بن عتبہ ملعون کی طرف ایک جوان دوڑایا تھا کہ فوراً ہماری مدد کو پہنچو۔ جب جنگ اپنے عروج پر تھی اور لشکر شام شکست کھا رہا تھا تو عین اس وقت نصر بن عتبہ ملعون 6000 کا لشکر لے کر وہاں پہنچ گیا، اور اس میں 90 جوان اور 12 لڑکیاں شہید ہو گئیں، جن میں جناب درۃ الصدف سلام اللہ علیہ بھی شامل تھیں، اور ابو محمد قاسم خزائی سلام اللہ علیہ بھی اور ابو الاسود ویلمی سلام اللہ علیہ بھی شہداء میں شامل کرے۔ خدا رحمت کند عاشقان پاک تینت را۔ دوستو، اس عمل نصرت کے لاتعداد نتائج اور ہمارے لیے اسباق ہیں، یہاں صرف ایک دو کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس داستان نصرت نے ثابت کر دیا کہ مستورات تحریک نصرت کا بہترین ذریعہ ہیں۔ نصرت ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاد میں مرد اور عورتیں برابر ہیں۔ نصرت کی تحریک کے لیے لوگوں کے پاس جانا، اپنے شہر کے گلی کوچوں سے دیگر شہروں تک جانا پڑے تو گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اس داستان میں آج کی مستورات کے لیے بہت سے اسباق پوشیدہ ہیں۔ راہ حق کے ان روشن ستاروں نے ہمارے لیے نصرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی راہیں متعین کر دی ہیں، اور قیامت تک آنے والی مستورات کو یہ درس دیا ہے کہ راہ نصرت میں اگر نیت خالص ہو تو دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ آخر پر انہی مقدس ہستیوں کی نیت کی صداقت کا واسطہ دے کر بارگاہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں عرض کریں کہ اپنی پاک جدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی ان پاک تینت ناصرین کو اپنا گھر اطہر آباد و شاد دکھائیں، اور ان کے زخمی دلوں کی ہر حسرت کی تکمیل فرمائیں، اور انہیں کم از کم اتنی خوشیاں عطا فرمائیں کہ انہیں آل اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر دکھ درد ہمیشہ کے لیے بھول جائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ والشکر لصاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔